سر ایک بہت اہم سوال ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر، مسافر، ضعیف اور مریض، یہ تینوں لوگ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جی راشد صاحب، آپ نے جو تیسرا سوال کیا ہے مسافر، مریض اور ضعیف کے بارے میں، یہ اس کو میں دو کیٹیگری میں لے لوں گا۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ مسافر اور مریض، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو وہ روزوں کی بعد میں قضا کر لے، یعنی وہ رمضان میں روزے چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کرے۔ البتہ یہاں پر ایک وضاحت میں یہ کرتا چلوں کہ مسافر وہ کہلائے گا کہ جو اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے تقریباً اگر میل کا حساب لگائیں تو 48 میل یعنی 48 میل، جی، اور اگر کلومیٹر کا حساب لگانا ہے تو پھر کوئی 70 پلس کلومیٹر بنتے ہیں۔ اگر وہ اتنی ٹریولنگ کر رہا ہے، اتنے یعنی کہ سفر پہ وہ جا رہا ہے، تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی رعایت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ دوسری بات جو آپ نے ضعیف کی ہے، ضعیف ڈیفینیٹلی وہی ہے کہ جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ اب جسامت کے لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے، وہ زیادہ دیر بھوک پیاس برداشت نہیں کر پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ عطا کرے کہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا ایسا مریض جس کو اس قسم کا مرض لگ گیا ہو کہ اس کے ٹھیک ہونے کے اب چانس نہ نظر آتے ہوں تو وہ بھی فدیہ دے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا ضعیف کہ اب اس کے صحت مند ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو وہ بھی فدیہ دے گا۔ وہ کیونکہ اب قضا نہیں کر سکتے، وہ پھر روزے کا فدیہ دیں گے۔ اور جو ایسا مریض ہے جیسے بخار ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ایسا اگر مریض ہے تو پھر وہ جب صحت مند ہو جائے گا تو وہ قضا کرے گا رمضان کے بعد۔ اسی طرح مسافر جو ہے وہ جب سفر سے واپس آ جائے گا تو رمضان کے بعد وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اسی سے متعلقہ ایک بڑا اہم ایک نقطہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل سفر جو ہے بڑے آرام دہ ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، اور بندہ جو 40-50 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے میں طے کر لیتا ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی روزہ چھوڑ دے؟ جی راشد صاحب، آپ نے بہت زبردست سوال اٹھایا ہے، اور عام طور پر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ خلش رہتی ہے کہ بھئی ہم بڑے آرام دہ طریقے سے سفر کر رہے ہیں تو پھر بھی روزہ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی اسی آیت میں فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر اس حالت میں آپ روزہ رکھ لو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب جو سفر کی کنڈیشن میں نے بتا دی نا، جو سفر بنتا ہے شرعاً، وہ سفر چاہے آپ ایئر کنڈیشن گاڑی میں کریں، چاہے آپ پیدل کریں، چاہے آپ بائک پہ کریں، آپ بس میں کریں، آپ کو رعایت حاصل ہے۔ آپ اس کو ویل کریں یا نہ جی، آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، اگر آپ آرام دہ سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ روزہ رکھ لیں، بالکل، قرآن کہتا ہے خیر لکم، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو رعایت ضرور حاصل ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ بہت بہتر چیز ہے۔ اچھا سر، آپ نے مسکین کے فدیے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، کائنڈلی اس کو ذرا وضاحت کر دیں، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ روزے کا فدیہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ جی، آپ نے یہ جو سوال کیا فدیے کے حوالے سے کہ فدیے کی مقدار کیا ہے اور اس کی وضاحت کریں، یہ بھی بالکل سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو بہت زیادہ کمزور ہیں یا جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو روزہ یعنی چھوڑیں گے اور اس کی جگہ پہ فدیہ دیں گے، تو فدیہ قرآن میں ہے فدیہ تو طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب مسکین وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، یعنی انتہائی تنگ دست جو آدمی ہے، جن کے گھر میں فاقے ہیں یا جو بے روزگار ہے، اس کی آمدن کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے آدمی کو آپ نے کھانا کھلانا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس لیول کا آپ نے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس دن روزہ آپ کا چھوٹا ہے، آپ اسی دن کا ان کو فدیہ ادا کر دیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا اتنے پیسے دے دیں جتنے، مثال کے طور پر آپ ایک ٹائم میں 500 کا کھانا کھاتے ہیں،
تو آپ نے مسکین کو 500 دے دینا ہے یا کھانا دے دینا ہے. اسی طرح آپ اگر ساتھ ساتھ ادا کرتے جائیں ڈے ٹو ڈے تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے 5 دن بعد فدیہ ادا کر دیا پچھلے 5 دنوں کا تو بھی ٹھیک ہے. آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ روزہ یعنی کہ آپ پر جیسے جیسے فرض ہوتا جائے گا ویسے ویسے آپ پر فدیہ لاگو ہوتا جائے گا. اچھا سر، یہاں سے ایک بڑا اہم سوال نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ فدیہ ادا کرنے کے بعد اس کا روزہ معاف ہے، یا فدیہ ادا کرنے کے بعد جب وہ اس حالت سے نکل جائے گا تو وہ دوبارہ روزہ رکھے گا؟ جی، جو آپ نے سوال پوچھا، فدیہ روزے کا متبادل ہے ہر اس آدمی کے لیے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. وہ مریض جس کے صحت مند ہونے کے چانس ہیں وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ بعد میں قضا کرے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی. یعنی ایسا مرض جس سے ٹھیک ہونے کے اب چانس نہ رہے ہوں، امکان نہ رہے ہوں، وہ فدیہ دے گا. اور ایسا ضعیف کہ جس کے واپس اس کی صحت بحال ہونے کے چانس نہ رہے ہوں وہ فدیہ دے گا. ٹھیک ہے. اب ان پر روزہ فرض ہو رہا ہے اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے رہے ہیں کیونکہ خود وہ طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی.